السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بابر بھائی، میں کل سے ایک بات سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہے ہیں آپ احمد بھائی؟ حاجی جب حج کرتے ہیں تو شیطان کو چھوٹے چھوٹے پتھر مارتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، تو پھر؟ تو وہاں کیا شیطان ہوتا ہے جیسے پتھر مارتے ہیں؟ وہ تو مٹی کے بڑے بڑے پلرز بنے ہوئے ہیں جن پہ کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ارے احمد بھائی، اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو حکم الہی کے مطابق قربان کرنے لے کے جا رہے تھے، تب شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی تھی، اور جہاں جہاں شیطان نے ان کو بہکانے کی کوشش کی تھی وہاں آپ نے اسے پتھر مارے۔ انہی جگہ یہ 3 پلرز بنے ہوئے ہیں۔ اس وقت شیطان سامنے تھا تو اسے پتھر مارے گئے۔ ابھی یہاں شیطان تو نہیں ہے نا، ہمیں بھی شیطان ایسے جگہ جگہ بہکاتا ہے، تو کیا ہم بھی جگہ جگہ پلر بنا کے اسے کنکریاں مار سکتے ہیں؟ ارے احمد بھائی میری بات سمجھیں، یہ حج کیا ہے؟ یہ حج اصل میں اللہ پاک کے نیک بندوں کی ادائیں ہیں۔ صفا اور مروہ کی دوڑ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد دلاتی ہے۔ قربانی کا عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں کیا جاتا ہے، اور اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے حج میں مختلف ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ یعنی شیطان کو کنکریاں مار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کو دہرایا جاتا ہے۔ احمد بھائی یہ صرف ایک عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے ایک سوچ پیدا کرنی ہوتی ہے کہ ہمیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتے ہوئے شیطان کو ناکام بنانا ہے، جیسے کہ ہم قربانی کرتے ہیں اور جذبہ قربانی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بابر بھائی، آپ کی باتیں مجھے تھوڑی تھوڑی سے سمجھ آ رہی ہیں۔ میرے پیارے امیر اہل سنت، آپ تھوڑا سمجھائیے کہ حج میں شیطان کو جو کنکریاں ماری جاتی ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ ماشاء اللہ، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا ہے، رمی جمرات، اور ہم کو مطلب ہے کہ بس حج یہ اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو دہرانا۔ اس میں وہی کہ جیسے کہ اپنے اوپر جو مسلط ہے شیطان، اس کی بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ اس کو کنکریاں ماریں، اور اس سے یہ کہ شیطان کو ذلت کا سامنا ہوتا ہے۔ جیسے کہ وہ جب خاص کر کسی ملک میں ہنگامے ہوتے ہیں اور جو حکومت کی پارٹی ہوتی ہے، ارباب اقتدار، ان کے خلاف لوگ جب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو بعض اوقات تو صدر کا پتلا بنا کر یا وزیر اعظم کا پتلا بنا کر تو جوتے کا ہار ڈالتے ہیں، اس کو پتھراؤ کرتے ہیں، حالانکہ اس کو لگتا نہیں ہے بادشاہ کو، لیکن اس لگنے سے زیادہ اس کو لگتا ہے کہ اس کو بہت زیادہ مطلب اس کو ذلت کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی طرح شیطان کو وہاں جب کنکریاں لاکھوں حاجی مار رہے ہوتے ہیں تو شیطان کو بہت زیادہ ذلت کا سامنا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے۔ وہ یہ سارے لوگ میرے سخت مخالف ہیں اور مجھے کنکریاں مارتے ہیں۔ اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ جو بنایا گیا نا پلر وغیرہ خوبصورت، تو یہ ذرا بعد میں یہ بنتے آ رہے ہیں، اس میں کوئی یا اگر یہ ہے تو کوئی لیٹسٹ صورت ہے۔ یہ اینیمیٹڈ ہے، یہ اینیمیٹڈ بنا ہوا، یہ اوریجنل نہیں ہے۔ ہاں اچھا ہاں، تو یہ کہ مطلب کہ اس جگہ پر مارا تھا اور اتنے حصے میں مارا تھا، اس کا پورا ایک باؤنڈری وال، پھر ایک گول پیالہ نما بھی بنا ہوا ہے کہ اتنے میں اگر یہ کنکری گری تو یہ ویلڈ ہوگی۔ جگہ وہی ہے لیکن یہ کہ ماحول دوسرا ہے، کہ اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کی بھی کیا شان ہے، کسی باقی رکھی ہے اللہ پاک نے۔ قربانی کرتے وقت بھی یہ کہ یہ بھی آدمی ذہن بنا سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جس طرح آج میں جانور قربان کر رہا ہوں تو وقت آنے پر جان بھی قربان کروں گا۔ مزید یہ کہ وہ اس کو ذبح کرتے وقت یہ نیت بنتی ہو کہ میں اپنی نفسانی خواہشات کو بھی ذبح کر رہا ہوں، گناہ کی خواہشوں کو ذبح کر رہا ہوں کہ اب آئندہ گناہ نہیں کروں گا، نفسانی خواہشات کے مطابق نہیں چلوں گا بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق چلوں گا۔ اس طرح کی نیت بھی کہ اپنے وہ نفس امارہ کو ذبح کر رہا ہوں جو مجھے پریشان کر کے رکھتا ہے، مجھے گناہ کرتا ہے، گناہ کرواتا ہے، نافرمانیاں کرواتا ہے۔ بہت ساری ایسی نیتیں آدمی کر سکتا ہے اگر اس کو
ذہن کام کرے جس کی شریعت نے ممانعت نہ کی ہو، اور وہ نیت کا محل بھی ہو، موقع بھی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.